کیا فرمائیں گے آپ؟ مدنی نسخہ بتا دیں، جیسے چائے کا آپ نے بتایا ہے، کچھ بچوں کے لیے بھی بتا دیں، بچوں کو بھی ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہے آج کل۔ مری سے بھی میسج آیا، مری میں برف پڑی ہوئی ہے اسلامی بھائی، وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل جم جاتا ہے پانی اور ٹھنڈ کیسے بچیں؟ دو گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، ایک بچوں کے لیے اور یہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مدنی منع مدنی منیوں کے لیے، مسکرانے پر بھی پابندی نہیں، اور جو ہے ایک جو ہے بڑوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پہلا عرض کیا جا رہا ہے تو یہ نہایت آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر سردیاں ابھی نہیں آئیں، آنے والی ہیں، وہ بھی اگر پہلے سے اس کو استعمال کر لے تو سردیوں کا موسم بچوں کا اچھا گزر جاتا ہے۔ اب تو آ گئی ہے یہ، اب جانے والی، اگر سردیوں کے جگہ تو چلی جائیں گی لیکن بعض جگہوں پر ابھی نہیں جائیں گی۔ ہمارے یورپ میں تو بہت طویل چلے گی، ابھی تو جم رہا ہے، بہت جم رہا ہے پورا، اٹلی کیا، فرانس کیا، جرمنی، آسٹریا۔ کل ہی حضور میں نے سنا ہے کہ -70 ڈگری سینٹی گریڈ یہ کسی علاقے کا درجہ حرارت، -70 -70 یہ رشیا کے کسی جو ہے وہ دیہات کا درجہ حرارت تھا۔ جی اگر یہ جو گھریلو علاج عرض کیا جا رہا ہے اگر احتیاطاً پہلے سے بھی استعمال کر لیا جائے اور ٹھنڈ کے دوران بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اگر کسی کو ٹھنڈ لگ جائے، بڑے کو بچے کو، تو بھی یہ استعمال کریں۔ تو اس میں صرف 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 شہد، نمبر 2 جائفل، اور نمبر 3 زعفران، صرف 3 چیزیں ہیں۔ تو اس میں اس کی مقدار یہ ہوگی کہ 1 پاؤ شہد لے لیا جائے، اور زعفران جو ہے وہ 1 گرام، اسے 1 ماشا بھی کہتے ہیں، اور شہد 1 پاؤ تقریباً 250 گرام، اور تیسرا جو ہے جائفل جو ہے یہ 1 عدد لینی ہے۔ تو یہ جائفل جو ہے اس کے اوپر خول ہوتا ہے، اس کو اندر سے اس کی گری نکالیں گے، اس گری کو پیس لیں، اور زعفران کو بھی پیس لیں۔ اخروٹ کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، چھلکا ہٹاتے ہیں تو اخروٹ کی گری نکل آتی ہے، ویسے یہ جعفل کا چھلکا ہٹائیں گے تو اس کے اندر سے اس کی گری نکل آئے گی۔ گری کو استعمال کرنا ہے، گری کو اور زعفران کو اچھی طرح پیس لیں، کھرل کر لیں، جتنا زیادہ پیس لیں گے اتنا اچھا یہ بن جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کو شہد میں استعمال کر لیں، صبح شام 1 چمچ اگر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور نمونیا ہو جاتا ہے بچوں کو، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے پچھلے دنوں مدنی کلینک میں بھی جیسے یہ عرض کیا گیا تھا، اور اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا یہی تھا، حکمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس موسم میں کے اندر اگر کھانے پینے پہ توجہ دے لی جائے تو وہ سال بھر کام آتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ یوں کہہ لیں کہ کھانے پینے کا ایک طرح سے موسم ہے کہ جو مناسب غذا ہے وہ استعمال کی جائے اچھے انداز سے۔ تو اس میں 5 6 8 چیزیں ہیں، اگر وہ اسلامی بھائی لکھ لیں اس کو تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین جو ہے، یوں کہہ لیں کہ سال بھر فٹ رہنے کا ایک یہ گھریلو علاج ہے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ماش کی دال آپ نے لینی ہے، 1 پاؤ۔ نمبر 2 پستہ، مشہور چیز ہے۔ نمبر 3 بادام، یہ بھی مشہور ہے۔ اور نمبر 4 چلغوزہ، یہ بھی مشہور ہے۔ یہ 3 چیزیں تو بہت ہی آسان ہیں۔ تو سب سے پہلے ماش کی دال 1 پاؤ، پستہ، بادام، چلغوزہ یہ آدھا پاؤ، 125 گرام۔ اب جو 5ویں چیز ہے وہ گوند ایک آتی ہے، کیکر کی آتی ہے، گوند پھلائی آتی ہے، پھلائی کے نام سے، تو یہ گوند پھلائی لینی ہے ہم نے ساری کی دکان سے مل جائے جی، یہ بھی آدھا پاؤ لینی ہے۔ ٹھیک، ماش کی دال 1 پاؤ، باقی چیزیں آدھا پاؤ، اور زعفران یہ تقریباً 3 گرام، اور پھر براؤن شوگر یہ بھی 1 پاؤ، اور کچھ تھوڑا بہت جیسے آدھا پاؤ کے قریب دیسی گھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ اس کا جو طریقہ ہوگا بنانے کا، یہ بوڑھے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، بزرگ خواتین، بزرگ حضرات، تو جوان بھی، تو بالخصوص بوڑھوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے، ہڈیوں کو بھی طاقت دے گا انشاءاللہ عز و جل، ہڈیوں کی مضبوطی ہے، بعضوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، بعض کے لعاب جو ہے کمی آ جاتی ہے جوڑوں کے اندر، اس میں بھی فائدہ کرے گا، اور بعضوں کو کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے جو سردیوں میں بعضوں کا تو اس میں درد بڑھ جاتا ہے، تو یہ اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ کرے گا۔ تو اس کا جو طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ماش کی دال، یہ سب سے پہلے جو ہے مغز، یہ پستہ، بادام، چلغوزہ، ان کو جو ہے اچھی طرح پیس لیں، موٹا موٹا، زیادہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ماش کی دال کو میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں، اس کو تھوڑا سا بھون لیں، اور پھر اسی کے ساتھ گوند بھی جو آپ تھوڑی سی بھون لیں۔ ماش کی دال اور گوند کو تھوڑا سا بھوننا ہے، دونوں کو ایک ساتھ بھوننا ہے،
ایک ساتھ بھون لیں الگ الگ بھون لیں. صحیح. تو اس کو الگ الگ کر لیں تو اچھا ہے. ماش کی دال کو چند چمچ دیسی گھی ڈالیں اور اس کو کچھ بھون لیں, جب وہ براؤن سی ہو جائے اس کو اتار لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے گوند کو جو ہے کچھ دیر بھونیں 2-3 چمچ ڈال کے دیسی گھی کے, تو وہ پھول جائے گی. تو پھر یہ دونوں چیزوں کو اتار لیں اور اس کو اچھی طرح پیس لیں باریک کر کے. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے پیس لی. اس کے بعد زعفران کو بھی پیسنا ہے, اور پھر یہ تمام چیزوں کو ایک برتن میں ڈال کر کچھ دیر, جیسے 2-4 چمچ دیسی گھی کے ڈال کے کچھ دیر مکس کر کے پکا لیں. صحیح. 5-7 منٹ اس کو گرم کر لیں. گرم کرنے کے بعد آخر میں جو ہے براؤن شوگر اس کو استعمال کر لیں. براؤن شوگر جو ہے وہ چولہے سے اتار کے شامل کرنی ہے, اگر اوپر ہی ڈال دیں گے تو وہ پگھل جائے گی. صحیح. تو اور جن کو شوگر رہتا ہے تو وہ جو ہے نا براؤن شوگر نہ استعمال کریں. ٹھیک. تو یہ میں فہرست سے ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اگر کسی نے لکھا ہو. ماش کی دال بھنی ہوئی 1 پاؤ, پستہ, بادام, چلغوزہ اور گوند پھلائی یہ آدھا پاؤ, اور آخر میں زعفران 3 گرام, براؤن شوگر 1 پاؤ اور دیسی گھی چند چمچ. تو یہ استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بڑے فوائد ہیں. اور گھر میں آپ کے اگر بزرگ ہیں, والدین ہیں, اور یا خود استعمال کرنا چاہیں تو ان کو بنا کر ضرور دیجئے, انشاءاللہ اس سے بڑے فائدے. ٹھنڈ سے بھی بچت ہوگی اس سے, ٹھنڈ سے بھی ہوگی انشاءاللہ. باقی بڑے فائدے بھی آپ نے بتائے. سبحان اللہ. اچھا, یہ اگر دوبارہ سننا چاہیں تو یہاں عرض کر دوں, ہمارے سوشل میڈیا فیس بک کا جو مدنی چینل لائیو جو پیج ہے, مدنی چینل لائیو, وہاں سے آپ یہ دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اس ان کے گھریلو علاج کو, ہمارے خرید میں گھریلو علاج کو آپ وہاں سے دوبارہ حاصل کر بھی سکتے ہیں. بہرحال میں نے ایک نیت کی ہے